السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 146، 147، 148، 146، 147، 148 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ جنگ احد میں جو لوگ شامل ہوئے تھے ان تمام لوگوں کی نصیحتوں کا سلسلہ لگاتار چل رہا ہے۔ جنگ احد اگر دیکھیں گے تو اسلامی تاریخ میں بہت ہی اہم ترین جنگ ہے، اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں جہاں ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن بعض غلطیوں کی وجہ سے وہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی اور جانی مالی نقصان مسلمانوں کو بہت زیادہ پہنچا۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں بعض لوگوں نے کم ہمتی بھی دکھلائی۔ اسی جنگ میں بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم دین اسلام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ سمجھا اور یہ سوچ لیا کہ ہم ابو سفیان کے پناہ میں چلے جاتے ہیں، اور اسی جنگ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کی جھوٹی خبر بھی پھیلی تھی، جس کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے مسلمانوں نے ہمت ہار دیا تھا۔ تو اسی لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، اور انہی نصیحتوں میں سے بعض نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات میں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ بہت سارے انبیاء جو گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے مل کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم آج اکیلے جہاد کرنے والے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا۔ لیکن جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسٹیپ اٹھا لیا، قدم کو آگے بڑھا دیا، تو راستے میں جو بھی مصیبت آئی، جو بھی تکلیفیں آئی، ان تکلیفوں پر انہوں نے ہمت کو نہیں ہارا، کمزوری نہیں دکھلائی، باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکا، سر کو نہیں جھکایا۔ یعنی بتلایا یہ جا رہا ہے کہ اے جنگ احد میں شامل ہونے والے لوگوں، اگر وقتیہ طور پر تم کو شکست ملی، عارضی شکست، ٹیمپروری شکست، تم لوگ ہارے اور کسی وجہ سے تم لوگوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے، تو تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم سے پہلے بھی بہت سارے اللہ والے لوگ اللہ کے راستے میں آگے بڑھے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے باطل کے سامنے سینہ سپر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بڑی بڑی جہادیں کی۔ لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے کوئی مصیبت آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، چاہے وہ جانی ہو چاہے وہ مالی ہو، جیسی بھی مصیبت ان کے سامنے آئی ہو، ان لوگوں نے ہمت نہیں ہارا، کمزوری نہیں دکھلایا، باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکا۔ لہذا تم لوگوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اصل یہی بات بتلایا جا رہا ہے، صرف جنگ احد میں شامل ہونے والوں کو نہیں، بلکہ ہر دور میں مسلمانوں کو، اور خاص طور سے آج کے اس دور میں کہ باطل پورے طور پر مسلمانوں پر ہجوم کرنے کے لیے پوری دنیا میں تیار ہے، اور ہجوم کر بھی رہے ہیں، مختلف انداز میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام نے جو تعلیم دنیا کے اندر پھیلایا ہے اس تعلیم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی مسلمانوں کو یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر کبھی موقع آ جائے، ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھلایا ہے کہ لا تمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹ بھیڑ ہو، دشمن سے آمنا سامنا ہو، اس کی تمنا کبھی مت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنا، لیکن اگر مٹ بھیڑ ہو جائے تو صبر کرنا، یہی سکھلایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتلایا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں
اسلام اور مسلمانیت پہ آ جائے تو اس وقت اگر سامنے باطل ہو تو ہمت نہیں ہارنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ کمزوری نہیں دکھلانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے تمام کارکردگیوں کے اوپر نظر جمائے ہوا ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد و حمایت کے لیے آگے بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مدد کرے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، جو لوگ صبر و ضبط کرنے والے ہیں۔ صبر و ضبط کا مطلب صرف پیچھے ہٹنا ہی نہیں، صبر و ضبط کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ نے میدان میں قدم رکھ دیا تو وہاں پر قدم کو جما دیجئے، معاملے کو اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیجئے۔ کامیابی اور ناکامی یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے۔ جب آپ نے اسٹیپ اٹھا دیا ہے تو پھر پیچھے مت ہٹیے، اسٹیپ اٹھا دیا ہے تو آگے بڑھیے اور صبر کرتے رہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے انہی لوگوں کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی گزرے ہیں، انبیاء گزرے، ان کے ساتھ جن لوگوں نے جہاد کیا، جن لوگوں نے اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو بلند کرنے کے لیے جن لوگوں نے اپنی جان کی بازیاں لگا دی، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ جب وہ لوگ باطل کے مقابلے میں آگے بڑھتے تھے، باطل کے سامنے جب وہ لوگ چٹان بن کر کے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے ہی کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان لوگوں کی دعا بس یہی ہوتی تھی۔ کیا دعا ہوتی تھی؟ الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے عمل میں کوئی زیادتی ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ہم کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور باطل قوم کے مقابلے میں ہم لوگوں کی مدد فرما۔ یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اصل بات بتلانا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کو تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ صرف جنگ کے ساز و سامان پر، اپنی قوت کار پر اور اپنی کارکردگی اور پرفارمنس پہ وہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر وہ میدان جنگ میں بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں یہاں پر ثابت قدم رکھ، اے اللہ ان کے مقابلے میں اللہ تو ہماری مدد فرما۔ دراصل یہی اسلام ہے اور یہی مسلمانیت کی پہچان ہے کہ مسلمان کبھی بھی تعداد کے اوپر، ساز و سامان کے اوپر، اپنی قوت کار کے اوپر اور اپنی کارکردگی اور پرفارمنس پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اور یہی مدد جو ہے پچھلے لوگ بھی مانگا کرتے تھے اللہ سے۔ جنگ بدر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی دعا مانگی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیا تھا، اور بہت سارے جتنے بھی نیکوکار لوگ گزرے ہیں وہ میدان جنگ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے نہیں، بلکہ اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، جب ایسا کر گزرے وہ لوگ تو ہم نے ان کو دنیا میں بدلہ دے دیا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، آپ دیکھ سکتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اللہ نے ہر طرح سے ان کو نواز دیا، دنیا کو ان کے قدموں میں بچھا دیا، دنیا کو ان کے قدموں میں بچھا دیا۔ اللہ نے فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، جب اس کسوٹی پر وہ لوگ پورے اترے تو ہم نے ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ دے دیا، اور آگے فرمایا وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی بہترین بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، آخرت کا بھی بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ آیات جو ہیں یہ صرف احد والوں کے لیے ہی نصیحت اور ہدایت نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ آج ان آیات کو اپنے ارد گرد میں، اپنے ملکوں کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں ان حالات کے کمپیریزن میں ان آیات کے اوپر جتنا غور و فکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی رستے کے اندر آپ کو نیا رستہ دکھلائے گا، اور جو اللہ کا رستہ ہے اس میں ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔